یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام یا نبی السلام علیکہ۔ آئیے درود پاک کی فضیلت کو شامل پروگرام کرتے ہیں۔ سعادت الدارین کتاب میں یہ حکایت منقول ہے۔ حضرت سیدنا احمد بن ثابت مغربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں قبلہ رخ بیٹھ کر درود پاک کے موضوع پر ایک کتاب ترتیب دے رہا تھا، اچانک مجھ پر غنودگی طاری ہو گئی اور میری آنکھ لگ گئی۔ میں نے خواب میں اللہ پاک کے 4 مقرب فرشتوں سیدنا جبرائیل علیہ السلام، عزرائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام اور سیدنا میکائیل علیہ السلام کی زیارت کی، اور ان تو میری گفتگو کچھ ہوئی۔ آخر میں کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا عزرائیل علیہ السلام سے عرض کیا، التجا کی کہ جب آپ میری جان نکالنے آئیں، یعنی میری روح نکلے، تو اس وقت میرے ساتھ نرمی برتیے گا۔ تو حضرت عزرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساتھ والا پہ بار بار درود، ذات والا پہ بار بار درود، بار بار اور بے شمار درود، بار بار اور بے شمار درود، روئے انور پہ نور بار سلام، زلف اطہر پہ مشک بار درود، زلف اطہر پہ مشک بار درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے پروگرام میں مبلغ دعوت اسلامی محمد قربان اتاری مدنی، مبلغ دعوت اسلامی محمد سبتر اختری اتاری، مبلغ دعوت اسلامی محمد نعمان اتاری تشریف فرمائیں۔ ہمارے پروگرام کا ایک انداز ہے، کچھ سیگمنٹس ہوتے ہیں، آئیے ہم سیگمنٹس کے بارے میں عرض کرتے چلیں کہ ہمارے پروگرام کے سیگمنٹس کیا کیا ہے۔ پروگرام یا نبی السلام علیکہ ہمارا ان سیگمنٹس پر مبنی ہوتا ہے۔ پہلا سیگمنٹ ہمارا ہے فیضان دلائل الخیرات، اور اس میں ہم ایک منتخب درود پاک لیتے ہیں فیضان دلائل الخیرات کا، اس درود پر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ پھر ہے لفظ سے شعر پڑھیں، اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نام، اور آخر میں سمجھ کر پڑھیں اور گل دستائے درود و سلام۔ ان سیگمنٹس پر ہم اپنے پروگرام کو آگے لے کر بڑھیں گے، آپ ساتھ رہیں انشاءاللہ۔ آپ کو درود پاک کی فضیلتیں بھی پتہ چلیں گے، درود پاک پڑھنے کا شوق بھی پیدا ہوگا، اور اشعار کی وضاحت بھی انشاءاللہ آپ کو معلوم ہوگی۔ صلاۃ و سلام کے جو اشعار ہم اپنی مساجد میں، محافل میں پڑھتے ہیں، تو ان کے معنی و مفہوم کو بھی انشاءاللہ سمجھنے میں ہمیں آسانی ہو جائے گی۔ اللہ کریم ہم سب کو فیضان درود و سلام سے مالا مال فرمائے۔ آئیے ہم شروع کرتے ہیں اپنا پہلا سیگمنٹ، فیضان دلائل الخیرات۔ یا نبی سلام علیکہ۔ اللهم صل على سيدنا محمد عدد من صلى عليه، وصل على سيدنا محمد عدد من لم يصل عليه، وصل على سيدنا محمد كما أمرتنا بالصلاة عليه، وصل عليه كما يحب أن يصلى عليه۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما أمرتنا أن نصلي عليه۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما هو أهله۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضاه له۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دلائل الخیرات سے ایک منتخب درود پاک ہمارا چل رہا ہے انشاءاللہ۔ اس درود پاک کے تعلق سے ہم پچھلے سلسلوں میں بھی گفتگو کر چکے، اس کا ترجمہ ہم نے بیان کیا ہے اور اس ترجمے کے ساتھ درود پاک کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ مزید جو ہے ہم نے درود پاک کا جو انتخاب کیا ہے وہ بھی آپ دیکھتے رہیں گے، سنتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ۔ درود پاک کی فضیلت آپ کو انشاءاللہ عز و جل ملتی رہے گی۔ تو درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھا کریں۔ فیضان دلائل الخیرات، دلائل الخیرات شریف یہ درود پاک پر اور اس کے فضائل پر مبنی ایک بہترین کتاب ہے۔ اس کتاب میں درود پاک کے مختلف سیغے صاحب دلائل الخیرات سیدنا سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جمع فرمائے ہیں۔ اگر اس دلائل الخیرات شریف کو آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو بہت سارے درود پاک کے نئے نئے انداز پڑھنے کے انشاءاللہ معلوم ہوں گے اور مختلف الفاظ کے ساتھ آپ نبی پاک کے بارگاہ میں درود پاک پڑھ سکیں گے۔ اللہ کریم ہمیں دلائل الخیرات بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی شعر نعت خواہ پڑھ دے پھر انشاءاللہ ہم پڑھتے ہیں۔ مومنوں پڑھتے نہیں کیوں اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے نہیں کیوں اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ صلاۃ و سلام ہے، فرشتوں کا وظیفہ صلاۃ و سلام۔ ماشاء اللہ۔ قربان بھائی درود پاک کے فضائل پر کچھ اگر آپ گفتگو فرمائے پھر انشاءاللہ ہم سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کمال ہے درود پاک تو وہ وظیفہ ہے کہ جو فرشتوں کا وظیفہ ہے، بالکل معصوم ہستیوں کا وظیفہ ہے۔ اور درود پاک کے متعلق قرآن کریم میں آتا ہے نا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، رب کریم بھی حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جو اتنا خوبصورت اور حسین وظیفہ ہو کہ ہمارا خالق جو ہے وہ درود بھیج رہا ہے، فرشتوں کا جو وظیفہ ہے، فرشتے دربار رسالت میں حاضر ہو رہے ہیں، 70,000 صبحوں ہیں، 70,000 شام۔ تو یہ کمال کا شعر ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ یہ ان کی تو ایک بار حاضری ہے نا، درود پڑھنے آ رہے ہیں، صلاۃ و سلام پیش کرنے آ رہے ہیں، معصوم ہستیاں آئے ہیں، 70,000 ایک بار آ رہے ہیں، بنائے ہی اس مقصد کے لیے۔ دربار رسالت میں آتے ہیں، جو صبح آئے ہیں وہ شام کو تو کیا وہ دوبارہ کبھی آئیں گے ہی نہیں نا۔ لیکن ہم مسلمانوں کے لیے تو کتنی خوش نصیبی والی بات ہے کہ ہم جب چاہیں، جتنا چاہیں، جس وقت چاہیں، جو چاہیں درود پڑھ سکتے ہیں، جن الفاظ کے ساتھ چاہیں درود پیش کر سکتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے جو اللہ والے ہیں، جو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں اور علماء کرام ہیں، آپ نے جیسے دلائل الخیرات شریف کی بات کی اور آپ کا ماشاءاللہ سلسلہ چل بھی رہا ہے، تو دلائل الخیرات شریف میں بھی درود پاک کے کس کس قسم کے صیغے استعمال ہو رہے ہیں، بالکل، اور کس کس حسین اور خوبصورت انداز میں درود پاک پیش کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں گفٹ جو ہے نا، تحفہ ایک ہوتا ہے، لیکن تحفے کی جو پیکنگ ہوتی ہے، تحفہ دینے کا جو انداز ہوتا ہے، تحفہ دینے کا جو سٹائل ہوتا ہے، وقت ہوتا ہے، یہ اس چیز کی وقعت کو اور بھی زیادہ بڑھا دیا کرتا ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ جس کو آپ تحفہ دے رہے ہیں نا اس کے لیے اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ دیکھیں ایک جو ہے آپ نارمل انداز سے کوئی چیز دیتے ہیں، لیکن آپ اس کے اندر خوبصورتی کا اضافہ کر دیں، تحفے میں کوئی پھول لگا دیں، کوئی اس کے پسندیدہ چیز کو رکھ دیں۔ جب آپ اس طریقے سے تحفہ دیتے ہیں تو سامنے آپ وہ چیز بھلے چھوٹی سی ہوتی ہے، اہمیت بڑھتی ہے، لیکن اس کو یاد رہتا ہے کہ یار اس موقع پہ مجھے جو ہے نا اس نے یاد رکھا، اتنے اچھے انداز میں، اور اتنے اچھے انداز سے یاد رکھنا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں نا۔ آپ دیکھیں کہ وہ نبی جو ہمیں کہیں نہیں بھولے، واہ واہ، جنہوں نے ہمیں لمحہ لمحہ یاد رکھا۔ صحیح، پیدائش کے لمحات ہم سنتے ہیں، معراج ہو رہی ہے وہاں کے لمحات ہم سنتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہو گیا، لمحات ہم سن رہے ہیں، قرآن نازل ہو رہا ہے ہم سن رہے ہیں، صحابہ کرام کو ترغیب دی جا رہی ہے ہم سن رہے ہیں، فضیلت بیان ہو رہی ہے ہم، یعنی امتی کو یاد رکھا جا رہا ہے، قدم بقدم یاد رکھا جا رہا ہے، لمحہ بلمحہ جو نبی یاد رکھ رہے ہیں۔ اب امتی کا بھی تو کام یہ ہے کہ اسی حسین انداز سے جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان سے نصیب ہو، اور وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد رکھے۔ علماء کرام نے بڑا زبردست اور حسین کام کیا، اور وہ یہ کہ موقع کی مناسبت سے
اچھا یہ جیسے بارش کا درود ہم پڑھتے ہیں جی۔ یہ خاص نہیں کہ بارش کے لیے ہی ہے، صحیح۔ لیکن آپ اگر اس کے الفاظ غور کریں کہ جتنے بارش کے قطرے ہیں، جتنے جو ہے نا وہ مٹی کے ذرے ہیں، جتنے درختوں کے پتے ہیں، اللہ کمال ہے۔ یعنی اتنا حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہو، پھر جب ہم اعلیٰ حضرت کا وہ صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، کروڑوں سلام، پھر کوئی بات ہے تو کروڑوں درود، پھر کروڑوں سلام، لاکھوں سلام۔ درود تنجینا کو دیکھ لیجئے، اس کا بڑا حسین واقعہ ہے درود تنجینا کا نا۔ اس میں ایسا ہے کہ بڑے پارسا شیخ گزرے ہیں، شیخ موسیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو آپ جو ہے وہ ایک سمندری سفر کر رہے تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ پہلے تو ابھی بھی ایسا ہے کہ بڑے بڑے جہاز ہوں چاہے کتنا کچھ ہو، جب سمندر اپنی اس کی تویانی اس کی ہوتی ہے اور وہ اپنی موجوں میں آتا ہے تو کچھ کسی کو نہیں چھوڑتا نا، وہ بڑا سا بڑے جہاز اس کے لیے جیسا ہے جیسے وہ تنکا تیر رہا ہے، بالکل، تو اس کو بھی اکھاڑ پچھاڑ دے۔ تو اس زمانے میں تو اتنی مضبوط کشتیاں، اتنے بھاری جہاز نہیں ہوتے تھے، تو دوران سفر ایک طوفان آتا ہے اقلابہ نام کا۔ اللہ اکبر۔ اقلابہ کہتے ہیں کہ الٹ پلٹ کر دینے والا جو ہے نا وہ طوفان، وہ یعنی اس طوفان میں کسی کا بچ کے نکلنا بڑا مشکل ہے، کوئی بچ کے نکل گیا تو قسمت ہے جسے کہتے ہیں۔ ابھی بھی جیسے طوفان وغیرہ آتا ہے، ہم نے دیکھا مختلف نام رکھے جاتے ہیں طوفانوں کے، یہ فلاں قسم کا طوفان ہے، اس کی نوعیت کے مطابق نام رکھا جاتا ہے۔ تو اس طوفان کا نام اقلابہ اس لیے تھا کہ یہ اس کی نوعیت ایسی تھی کوئی زندہ بچ کے نہیں جا سکتا، پلٹ دینے والا، صرف پلٹ دینے والا نہیں، الٹ پلٹ کر دینے والا، اتنا خطرناک طوفان۔ اب سب کو اپنی موت کا یقین ہو گیا کہ اب تو موت ہے، جی مرنا ہے۔ اب جب خوف ہوتا ہے نا موت کا محسن بھائی، تو چیخو پکار ہوتی ہے، کچھ یاد سمجھ میں نہیں آتا کہ اب سامنے موت ہے، کبھی بھی اب پانی کے اندر لوگوں نے چیخو پکار شروع کر دی۔ لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ یہ جو پارسا شیخ ہے، شیخ موسیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ کہتے ہیں کہ ان کو اونگ آئی اور نیند آ گئی۔ اللہ اس طوفان میں نیند آ گئی، اس طوفان میں نیند آ گئی۔ واہ بھائی واہ۔ اچھا جب یہ میں واقعہ پڑھ رہا تھا نا، اور جب یہ واقعہ سنتے ہیں تو ایک وہ آتا ہے کہ مطلب طوفان میں نیند، طوفان میں بھی نیند آتی ہے، یعنی یہاں تھوڑا سا پنکھا بند ہو جائے تو نیند اڑ جاتی ہے، طوفان میں نیند آ رہی ہے، لوگ شور مچا رہے ہیں۔ جب ہم قرآن کریم پہ غور کرتے ہیں نا، جی، تو قرآن کریم میں اس کا بڑا حسین جواب دیا گیا ہے۔ کیا بات ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، جیسے ہم تو موت سے ڈرتے ہیں نا، موت ان کے لیے ایسا ہے جیسے قید سے آزاد ہونے کا پروانہ۔ واہ واہ، اتنی قید ہے، یہاں سے ان کی زندگی اتنی حسین گزرا کرتی ہے، وہ چاہتے ہیں اس قید سے آزاد ہو، جنت کے اندر جائیں، جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیدار کریں۔ صحابہ کرام کے ایسے واقعات ہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہو رہا تھا تو آپ کی زوجہ نے جب آپ سے کلام کیا آئے ہائے، تو آپ نے کیا جواب ارشاد فرمایا؟ ارے یہ تو میرے محبوب سے ملاقات کا وقت ہے، یعنی افسوس والی کیا بات ہے۔ تو وہ یہ لمحات ایسے ہوتے ہیں، ان کو جب پتہ چل جائے کہ موت یقینی ہے تو ان پر ایک ایسا سکینہ اور سکون اور اطمینان طاری ہوتا ہے، جسے کبھی کہتے ہیں جس کو بہت تھکن ہوتی ہے نا، اس کے اطراف میں بم پڑ رہے ہوں، لائٹ گئی ہوئی ہو، سورج پڑ رہا ہو، کبھی آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ٹھیک ٹھاک گرمی ہو رہی ہے اور بندہ سو رہا ہے بھائی دھوپ میں، کیسے سو رہا ہے وہ اپنی کیفیت میں سو رہا ہے۔ تو یہ اللہ والوں کی کیفیات ہوتی ہیں، جب ان کو موت کا ایسا ہوتا ہے تو وہ ڈرا خوف میں نہیں ہوتے، بلکہ ان پر ایک سکینہ طاری ہوتا ہے۔ تو وہ بہرحال ان کو نیند آ گئی، آنکھیں تو بند ہو گئیں جی، لیکن دل کی آنکھیں کھل گئیں۔ سبحان اللہ۔ جناب احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو درود تنجینا، بہت مشہور درود ہے، اس کی تعلیم فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ اٹھو اور اٹھ کے کشتی والوں کہو کہ یہ درود 1000 مرتبہ پڑھ لیں۔ اللہ۔ اچھا تنجینا نجات دلانے والا، اب دیکھیے گا، دیکھیں نام کیسا ہے، پھر الفاظ بھی ویسے۔ کیا بات۔ تو آپ بیدار ہوتے ہیں تو جو کشتی والے ہوتے ہیں، لوگ ہوتے ہیں، وہ ایک بے قراری چل رہی ہے، ان پہ کہتے ہیں بھائی اس طرح جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خواب میں درود تلقین کیا ہے اور کہا 1000 مرتبہ پڑھ، اب سب پڑھنا شروع کر دیتے۔ واہ واہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ 300 مرتبہ بھی نہیں ہوا تھا، اقلابہ طوفان چل رہا ہے، لوگ درود میں مشغول ہیں، 300 مرتبہ بھی نہیں ہوا تھا، طوفان تھم گیا اور کشتی جو ہے اطمینان کے ساتھ چلنے لگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے درود تنجینا کا جو ہے فائدہ۔ کیا بات ہے۔ حضرت فیروز آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، وہ شیخ حسن بن علی کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ شیخ حسن بن علی نے فرمایا کہ جو اس درود کو 1000 مرتبہ کسی بھی آزمائش، کسی بھی مصیبت، کسی بھی تکلیف میں، دیکھیں ویسے تو آپ جو درود پڑھے کمال ہی کمال، دنیا میں بھی کمال، آخرت میں بھی کمال، لیکن ہر درود کا لطف الگ ہوا کرتا ہے نا۔ تو یہ درود 1000 مرتبہ کسی بھی تکلیف دکھ میں پڑھ لیں، اللہ کریم کے رحمت سے اس کی تکلیف، دکھ، آزمائش، درد وغیرہ سب دور ہو جائے۔ یہ ایک درود کی فضیلت ہے محسن بھائی۔ اگر درود پاک پہ بات کرے تو الفاظ ختم نہیں ہو سکتے، وقت بہرحال ختم ہو جائے۔ زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، وقت پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی
पूरा ना हुआ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन सलातन तुनज्जीना बिहा। ये पूरा एक दुरूद पाक है। इस दुरूद पाक को दुरूद तुनज्जीना कहा जाता है। ये हमें पढ़ना चाहिए। इसकी इंशाल्लाह बदरी पंचसूरा में आपको दुरूद तुनज्जीना मिल जाएगा, उसको आप पढ़ें, इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल आपको इसकी बरकतें नसीब होंगी और जो मुसीबतें परेशानियां हैं अल्लाह ने चाहा वो हल हो जाएंगी। एक बार मिलकर दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। आइए बढ़ते हैं अपने सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम नात ख़्वाह इस्लामी के साथ एक सेगमेंट करते हैं और 6 अल्फाज उनको दिखाए जाते हैं। सेगमेंट का नाम है लफ्ज़ से शेर पढ़ें। या नबी सलाम अलैका। जी, हमारे साथ सफ्तर भाई हैं और नौमान भाई है। नौमान भाई और सफ्तर भाई को नंबर्स दिखाए जा रहे हैं। पहले नौमान भाई माइक पर अपना नंबर बताएंगे कि उनको कौन से नंबर के पीछे का लफ्ज़ देखना है। जी, नंबर दिखाइएगा ताकि नौमान भाई नंबर चूज़ करें। या नबी सलाम अलैका। जी बताइएगा नौमान भाई। नंबर 2 के पीछे लफ्ज़ दिखाइए भाई। वाह भाई वाह, मौके की मुनासिबत से लफ्ज़ है करबला। ऐसा शेर पढ़ें जो सलाम का और उसमें लफ्ज़ करबला भी आता हो। जी, कासिम अब्बास पर हो रहमतें, कासिम अब्बास पर हो रहमतें, करबला के शाह सवारों को सलाम, करबला के शाह सवारों को सलाम, करबला के शाह सवारों को सलाम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अच्छा आपने शेर पढ़ा है। क्या करबला के लफ्ज़ के साथ कोई दूसरा दुरूद कोई शेर हो सकता है सफ्तर भाई? आप पढ़ें ज़रा कोई और। हाँ, सलाम का पढ़ना कोई शेर। ये ऐसे ही आपसे सवाल कर लिया मैंने। हाँ, पढ़ दे शेर। करबला के जानिसारों को सलाम, फातिमा ज़हरा के प्यारों को सलाम, फातिमा ज़हरा के प्यारों को सलाम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये जो शेर पढ़ा है कासिम व अब्बास पर हो रहमत है, करबला के शाह सुवार। शाह सुवार किसे कहते हैं और यहाँ कासिम व अब्बास से कौन मुराद है? अल्लाह अकबर। शाह सुवार वो होता है जो घोड़े पे सवारी करने वाला। घोड़े पे सवारी करने वाले को शहसवार कहते हैं। और यूँ समझे जंग में घोड़ा जो है ना वो बड़ा काम आया करता है। बल्कि जो घोड़े से उतर जाता था ना वो जो क्या कहते हैं मुजाहिद जी लड़ने वाला, तो यूँ समझे कि वो उसकी आधी ताकत ख़त्म हो जाती है। सही, यानी कितना ही मजबूत हो। अगर आप तारीख़ पढ़ें और किताबें में जब ये वाक़यात आप पढ़ें तो आपके सामने आता है कि बड़े बड़े बहादुर होते थे वो उतरने के बाद। हालांकि बड़ी हैरत होती थी कि ये कैसे है, लेकिन जब डिटेल पढ़ते हैं तो वाकई पता चलता है कि ये बहुत बड़ी सवारी है। ये समझे किसी आपने पैदल खड़ा कर दिया, हवाई जहाज़ ऊपर चल रहा है, अल्लाह अल्लाह। तो वो फिर अपने दुश्मन को के पास जाने के बजाय वो अपना घोड़ा देखते थे। अल्लाह, पहले इसको संभालो, पहले इसको संभालो। ये घोड़े पे हैं तो यूँ समझे फिर आपकी ताकत डबल है। ठीक है। तो शहसवार जो ना घोड़े के सवारी को कहते हैं। और चूँकि आपके जो ख़ानदान था हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूरा का पूरा ख़ानदान तकरीबन 18 अफराद और इसके साथ आपके बड़े बहुत सारे साथी थे जो दीगर सब मिल के 72 थे तकरीबन। फिर अतराफ़ के भी काफ़ी आपके साथ सहाबा भी थे, ताबीन थे और फिर अतराफ़ के लोग जो वहाँ पे रहने वाले थे वो भी शामिल हुए थे। तो काफ़ी अफराद ने करबला में जो है जान निसार किया। तो उसमें 18 अफराद में से एक हज़रत कासिम भी थे और एक हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी थे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह बरकत अता फरमाए और हमें इनका फैज़ान अता फरमाए। जी अगला नंबर 70 में बताएंगे। जी नंबर 3, आबिदे बीमार। ऐसा शेर पढ़ें जिसमें लफ्ज़ आबिदे बीमार आता हो। करबला के हर शहीदे पावफा पर आगामतें, करबला के
بیمار پر لاکھوں سلام، بیوں پر عابد بیمار پر لاکھوں سلام۔ کیا بات کیا بات۔ حضور عابد بیمار، جی۔ یہ کون ہے اور انہیں عابد بیمار کیوں کہا جاتا ہے؟ مزید اس شعر کے بارے میں بتائیں۔ عابد بیمار، دیکھیں دو لفظ ہیں، عابد کہتے ہیں عبادت کرنے والا، ٹھیک ہے، اور بیمار جو مرض میں ہو، مرض میں مبتلا ہو، کسی تکلیف میں ہو، بیماری میں مبتلا ہو۔ تو حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بیمار عابد کہا جاتا ہے، عابد بیمار۔ اچھا، ہوا یہ کہ کربلا کے میدان میں آپ کے اصحاب، آپ کے گھر والے، آپ کے ساتھ رفقا جو تھے وہ سب شہید ہو گئے، سوائے پاک بیبیوں کے، اور ایک آپ تھے، امام زین العابدین اور امام حسن مثنیٰ کے۔ جی۔ تو یہ جو آپ تھے نا، ان کے بارے میں آتا ہے کہ آپ چونکہ بیمار تھے، جی، تو اس وجہ سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو وہاں نہیں بھیجا، لیکن آپ چاہتے تھے کہ آپ بھی دین حق میں جو ہے اپنی جان قربان کریں، سبحان اللہ۔ تو آپ کو روکا۔ تو آپ بیمار تھے اس لیے جو ہے وہ آپ کو وہاں نہیں بھیجا۔ تو دوسرا یہ کہ آپ عبادت بہت زیادہ کیا کرتے، اللہ اللہ، یہاں تک کہ آپ کے بارے میں آتا ہے آپ کی عبادت ایسی تھی کہ آپ ایک رات میں 1000 نوافل ادا فرما لیا کرتے۔ اللہ اکبر۔ اور عبادت میں دیکھیں صرف نوافل، صرف تسبیح، صرف ذکر اذکار وغیرہ تو نہیں ہے، عبادت میں سخاوت بھی ہے، عبادت میں مدد کرنا بھی ہے۔ آپ کی سخاوت کا بھی عالم ایسا واہ واہ، کہ کمال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت ہمارے سامنے ہے۔ سبحان اللہ۔ بتانے والوں نے بتایا کہ جس طرح جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کسی کو لا نہیں کہتے تھے نا، یعنی نہیں، آپ نے بھی کبھی کسی سائل کو لا نہیں کہا۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے ایک بار کا ذکر ہے کہ آپ باہر گئے تو آپ نے دیکھا کہ کچھ ہیں جن کے جسم پہ جذام کی بیماری ہے، ان سے لوگ گھن کھا رہے ہیں، تکلیف مطلب میں آ رہے ہیں، ان کو ہٹا رہے ہیں، صحیح، ایک اذیت میں مزید آ رہے ہیں، پہلے وہ بیمار ہیں۔ آپ نے ان سب کو لیا، واہ واہ، گھر پہ لے کر آئے، اپنے گھر پہ رکھا اور ان کی خدمت کی جب تک کہ وہ صحیح نہیں ہو گئے، اللہ، علاج کروایا، واہ واہ، یعنی آپ لوگوں کی خدمت کا معاملہ ہو، سبحان اللہ، ذکر و اذکار کا معاملہ ہو، نوافل کی کثرت کا معاملہ ہو، تلاوت قرآن کریم کا معاملہ ہو، خوف خدا سے رونے کا معاملہ ہو، سبحان اللہ، آپ اللہ کی عبادت خوب کیا کرتے تھے، اسی لیے آپ جو ہے نا وہ زین العابدین، اور پھر وہ عابد بیمار۔ جی، اچھا، زین العابدین کو بھی ذرا سمجھیے گا نا، یعنی صرف عابد نہیں، زین العابدین، عابدین کہتے ہیں بہت سارے عبادت کرنے والے، کیا بات ہے، اور زین کہتے ہیں زینت، خوبصورتی، حسن، بیوٹی۔ کیا بات، تو آپ جو عبادت گزار ہیں نا، آپ کی عبادت ایسی تھی، آپ عبادت گزاروں کی بھی خوبصورتی اور حسن اور زینت ہے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ اور چونکہ بیمار ہو گئے تھے اس لیے دو لفظوں کو ملا کر آپ کو عابد بیمار بھی کہا جاتا ہے، اور اللہ پاک ان کا صدقہ ہمیں عبادت عطا فرما دے، ہمیں ذوق عطا فرمائے، اور بیماروں کو اللہ کریم حضرت عابد بیمار کے صدقے میں شفا عطا فرمائے۔ اگلا نمبر دکھائیں گے نعمان بھائی کو۔ نعمان بھائی نمبر چوز کیجیے گا، نمبر 6 جی دکھائی گا۔ مشکل کشا، ایسا شعر پڑھیں جس میں لفظ آتا ہو مشکل کشا۔ یا حسین ابن علی مشکل کشا، یا حسین ابن علی مشکل کشا، آپ کے سب جان نثاروں کو سلام، آپ کے سب جان نثاروں کو سلام، آپ کے سب جان نثاروں کو سلام۔ ماشاء اللہ۔ یا حسین ابن علی مشکل کشا، حضرت امام حسین اور حضرت مولا علی دونوں کا ذکر بھی ہو گیا، اور آپ کے سب جہاں جیسے ہمارے قربان بھائی نے کہا کہ تقریباً 18، ایک روایت میں 19 افراد اہل بیت اطہار کے تھے۔ دو روایتیں ہیں، ایک تو 72 کی ہے اور ایک 82 کی، یعنی جو نفوس تھے کربلا میں وہ یا تو 72 تھے یا 82 تھے، ان میں سے
19 جو ہے وہ اہل بیت اطہار کے خاندان سے تعلق رکھنے والے مقدس ہستیاں تھیں، جن میں مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں اور بچے بھی تھے۔ باقی جو حضرات تھے وہ ان میں کئی صحابہ کرام تھے، صحابہ کرام کی اولاد تابعین تھی، اور اطراف میں جب آپ کربلا میں پہنچے وہاں کے رہنے والے جو لوگ تھے ان میں سے بعض آئے، جیسے کہ حضرت حر، حضرت مصعب بن یزید رحمہم اللہ لشکر یزید سے نکل کر حضرت امام علی مقام رضی اللہ عنہ کے لشکر میں داخل ہوئے اور جنت کی راہ پر آپ گامزن ہوئے۔ تو یہ سارے جان نثار امیر سنت درس کر رہے ہیں، یا حسین ابن علی مشکل کشا، یا اے امام علی مقام، آپ کے ساتھ کربلا میں جتنے آئے جنہوں نے جان نثار کی، چاہے وہ اہل بیت اطہار کے تھے یا صحابہ کرام تھے یا تابعین تھے، ان سب پر ہمارا سلام ہو اور ان کے صدقے اللہ پاک ہماری مغفرت فرما دے۔ جی اگلا شعر دیکھنے کے لیے نمبر بتائیے گا۔ سبحان اللہ، جی بالکل 5واں دکھا دیں۔ ہاں، نسبت پنجے تن کی عزت بھی ملے گی پنجے تن سے۔ سبحان اللہ، پنج تن پاک دے دیے تم کو اپنے خزانے، رب عزت رب علا نے دے دیے تم کو اپنے خزانے، رب عزت رب علا نے دونوں جہاں کی نعمت والے تم پر لاکھوں سلام سلام، یا نبی السلام، یا نبی السلام، یا نبی السلام۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت شعر پڑھا آپ نے۔ واہ واہ۔ مگر ہمارا مرادی شعر کوئی دوسرا تھا، مگر اس میں لفظ عزت آیا تو آپ کا جواب درست ہو گیا۔ اگر نعمان بھائی وہ مرادی شعر اگر آپ کو یاد آ رہا ہو تو وہ پڑھ دیں آپ۔ تو کوئی بھی نہیں پڑھ سکتا؟ ہاں، کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، مگر چونکہ تھوڑا سا ہم نصاب بھی دیتے ہیں نا، اچھا، حساب بھی تو نصاب اور پھر اس کا حساب اور کتاب پورا ہونا چاہیے نا۔ جی حسن مجتبی سید الاسفیاء، حسن مجتبی سید الاسفیاء، حسن مجتبی سید الاسفیاء، راغب دوش عزت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ جی قربان بھائی کیا کہتے ہیں اس شعر کے بارے میں؟ حسن مجتبی سید الاسقیاء، حسن مجتبی سید ہائے الاسقیاء، ہائے۔ عاقب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ ہائے ہائے۔ راکب کہتے ہیں سوار کو، جی دوست کہتے ہیں کندھے، اللہ اللہ، اور عزت سے مراد جناب آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جن کے صدقے میں عزت ملنے والوں کو عزت ملا کرتی ہے، عظمت والوں کو عظمت ملا کرتی ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس قدر پیار کیا کرتے تھے کہ ایسا بھی ہوا کہ نماز میں یہ آپ پر سجدے کی حالت میں پیٹھ پر آ کر پیٹھ پر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ سواری کر لی، سواری بھی کتنی حسین ہے، سواری بھی اور سوار بھی، سوار بھی، دونوں کتنے عظیم ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی خاطر کہ میرے اوپر نواسے ہیں، کون بیٹھا ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سجدہ لمبا فرما دیا کرتے۔ کیا بات۔ اور اچھا، یہ تو تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ محبت دیکھ کر صحابہ کرام نے محبت سیکھی، بالکل، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تربیت فرماتے تھے۔ صحابہ کرام کا انداز، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز، فاروق اعظم کا انداز اگر آپ پڑھتے ہیں تو اس میں ملتا ہے کہ آپ بھی حسنین کریمین کو اپنے کندھوں پر سواری فرمایا کرتے تھے، سواری کروایا کرتے تھے۔ بلکہ ایک مرتبہ کا تو یہ ہے کہ ایسی عزت دیا کرتے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کچھ کپڑے وغیرہ آئے نا، تو آپ نے تقسیم کیے، آپ نے فرمایا کہ اس میں مجھے اتنے اچھے کپڑے مجھے نہیں ملتے کہ جو میں
امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین کو بھیجوں؟ اللہ اکبر، پھر آپ نے اسپیشلی آرڈر کر کے بہترین اچھے کپڑے منگوائے، واہ، اور پھر وہ کپڑے آپ نے ان کو بھیجے۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ، یہ ایسی عظیم ہستیاں ہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت فرمائیں اور ان کو اپنے کندھے پر سوار کرائیں، کیا بات، ایسی عظیم ہستی پہ لاکھوں سے۔ واہ واہ، اور ان سے محبت ایمان کا تقاضا ہے، اور الحمدللہ ہر مسلمان کو ان سے محبت ہے، امام حسن مجتبیٰ ہوں یا حضرت سیدنا امام حسین عالی مقام رضی اللہ عنہما ہوں، سبحان اللہ۔ جی اب نمبر دکھائیے گا دوبارہ، اور انشاءاللہ نعمان بھائی نمبر بتائیں گے۔ نمبر 1، جی نمبر 1 کے پیچھے لفظ دکھا دیجیے گا۔ جی اطرت، ایسا شعر پڑھیں جس میں لفظ آتا ہو اطرت۔ ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب عطرت لاکھوں سلام، ان کے اصحاب عطرت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ ماشاءاللہ، حضور اصحاب اور عطرت کے صرف معنی بیان فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اصحاب سے مراد جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو صحابہ کرام ہیں وہ مراد ہیں، اور عطرت سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اہل بیت اطہار ہیں، آپ کے جو گھر والے ہیں، ازواج مطہرات ہیں، مولا علی مشکل کشا ہیں، حسنین کریمین ہیں، بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد ہیں، آپ کی شہزادیاں شہزادگان، یہ سب عطرت میں آتے ہیں۔ تو الحمدللہ جو اہل سنت کا تو یہ ہے کہ اہل سنت صحابہ کرام پہ بھی درود بھیجتے ہیں، بے شک، اور ساتھ ساتھ جو اہل بیت اطہار پہ بھی درود بھیجتے ہیں۔ جب درود بھیجنا ہے تو پھر کنجوسی کس بات؟ واہی بات ہے، سب پہ آپ سب پہ درود بھیجیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلے درود پڑھا جائے گا، اور آپ کی اتباع میں صحابہ پر، اہل بیت پر، اور جو ہے وہ اولیاء کرام پر، کیا بات ہے۔ اور درود کی برکتیں جتنے، یعنی آپ جتنوں کو تحفہ بھیجیں گے ان سب کا فیضان انشاءاللہ آپ کو ملے گا۔ ماشاءاللہ، وہ امام اہل سنت فرماتے ہیں نا، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہیں عطرت عطرت رسول اللہ اللہ کی۔ کی۔ یہاں سے بھی فیضان لینا، یہاں سے بھی فیضان لینا، دونوں کا فیضان لے کے داخل جنت ہو جائے۔ انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ آخری نمبر رہ گیا ہے، وہ کھلوا دیتے ہیں آپ کے لیے۔ چوتھا نمبر ہے اور لفظ ہے شہزادے۔ اور جتنے شہزادے اس شاہ کے، اور جتنے شہزادے اس شاہ کے، ان سب لے مکان پہ لاکھوں سلام، سب لے مکان پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اہل مکانت سے مراد یعنی اونچے مقام والے، مرتبے والے، یہی مراد ہوگا؟ اہل مکانت سے یہاں پہ کیا مراد ہے؟ اہل مکانت سے ویسے تو اس کا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ کسی مکان میں رہنے والا، کسی جگہ میں رہنے والا، یعنی جس کو ایک اچھا گھر میسر ہو، تو اسے جو ہے نا اہل مکانت کہتے ہیں۔ اب گھر بھی نبی پاک کا ہے، اب یہ دیکھیں نا کہ اہل مکان، یہ اور جتنے شہزادے ہیں اس شاہ کے، تو اچھا شاہ شہزادے کسے کہتے ہیں نا؟ اچھا یہ میں آپ ایک اور بات عرض کر دوں کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جیسے میرا کوئی بیٹا ہے نا، تو میں اس کو کہہ دیتا ہوں شہزادہ۔ اب شہزادہ تو شاہ کا ہوتا ہے، جی میں شاہ ہوں، اب میں شاہ ہوں، تو حقیقت میں جو شہزادے ہیں یہ تو لفظ ہی انہی کے لیے ہے نا۔ صحیح بات، کہ وہ شاہ کے جو بیٹے ہیں، شاہ کی جو اولاد ہیں، تو یہ وہ ہیں، اور وہ ان کو جو مکان عالی شان میں جو جگہ ملی ہے، تو ان سب پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کریم خاندان اہل بیت کا صدقہ ہمیں عطا فرمائے، ان کا فیضان عطا فرمائے، فیضان اہل بیت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ ہمارا یہ سیگمنٹ الحمدللہ مکمل ہوا۔ میں چینل کے ناظرین، ہم ایک اور سیگمنٹ ہمارا ہے جو ہم کرتے ہیں اپنے مبلغ کے ساتھ، جس میں نبی پاک کے پیارے ناموں کے ساتھ نبی نام مبارک پر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے پیارے نبی کے پیارے نام۔ یا نبی سلام علیکہ۔ قربان بھائی، آپ کو انشاءاللہ اسکرین پر ایک یا دو حرف دکھائے جائیں گے، ان حروف سے آپ نے پہچاننا ہے، ایک ایک حرف بتایا جانا ہے۔ تو جیسے ہی آپ حرف بتائیں گے ہم بتا دیں گے وہ آتا ہے یا نہیں آتا، اگر آتا ہو تو لگ جائے گا، نہیں آتا ہو تو ہٹا دیں گے۔ صحیح۔ تو پھر جملہ ہم نے لفظ مکمل کرنا ہوا۔ جی دکھائیے گا۔
لفظ جی یہ وہ نام مبارک جس میں 2 مرتبہ میم آتا ہے. 2 مرتبہ میم آتا ہے. جی ہے بڑا مبارک نام. اچھا بڑا مبارک نام. یہ جتنے کالم سب فل کرنا؟ سب فل کرنے ایک ایک لفظ. جب ہو سکتا ہے ایک لفظ بولے وہ 3 جگہ آ جائے. کمال ہے. یہ بھی ہے نا حرف بولے تو صحیح ہے. حرف جی. سین. سین. سین اس میں نہیں آتا حضور. سین اس میں نہیں آتا ہے. الف. الف آتا ہے اور شاید 1 سے زائد مرتبہ آتا ہے. 3 جگہ پہ آئے گا شاید. واہ سبحان اللہ. ایک ساتھ 3 کالم فل ہو گئے آپ کے تو. جی ہا. ہاں یہ بھی 2 مرتبہ آتا حضور. کمال ہے. سبحان کیا بات ہے. شاید اب یہ تو تھوڑا- اب آسان ہو گیا. یہ کب آسان ہو گیا ورنہ میں نے کہا اتنے سارے کالم کیسے. چلیں اب دیکھیں اب مزید بھی آپ پور کروائیں نا. ایک لفظ اور ایسا ہے جو آپ بولیں گے شاید 3 جگہ پر ہو جائیں گی. اچھا ایک لفظ اور ایسا ہے جو آپ بولیں تو اب دیکھیں وہ آپ بول پاتے نہیں بول پاتے. حرف ہے وہ. حرف ہے. ہاں حرف ہی ہوگا. جی جی. یا. یا نہیں آتا حضور اس میں. یا نہیں آتا. ناظرین بھی غور کریں. کیا فرمایا؟ لام. ہاں درست جواب دیا آپ نے ماشاءاللہ. لام آتا ہے اور یہ شاید 3 جگہ آئے گا. تین جگہ. کنفرم 3 جگہ آئے گا. اب تو 3 ہی حرف رہ گئے حضرت. بس اب تو اس میں پہنچ گیا. میں خود پہنچ گیا. چلیں آپ بتائیں اب ایک حرف کر کے. ہاں دال. دال. جی بالکل دال بھی آتا ہے. واو. واو بھی آتا ہے. حمزہ. حمزہ بھی آتا ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. درست آپ نے حروف پہچانے. اب یہ نام مبارک لکھ کر دکھایا جائے گا. آپ پڑھ کر اس کا معنی بھی بتا دیجیے گا. دکھائیے گا ذرا نام مبارک. حامل لواء الحمد. سبحان اللہ. یہ اس کا مطلب ہے کہ حمد کا جھنڈا اٹھانے والے. سبحان اللہ. یہ جناب آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نام ہے. اور کیا کمال کا منظر ہوگا. اللہ اللہ. قیامت میں ہاں قیامت. اعلیٰ حضرت نے بھی منظر کشی کی. یہ نہیں اللہ لیوا کے تلے سلام کھلے صبا وہ چلے کہ باغ پھلے کہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے. دن ہو بھلے لیوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زباں تمہارے لیے. اور امام اہل سنت کے پیچھے پیچھے انشاءاللہ ہم بھی آئیں گے. ہم بھی ہوں گے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سمجھے کہ جھنڈا عطا کیا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میں لواء الحمد کا جھنڈا اٹھانے والا ہوں گا. سبحان اللہ. جس کے نیچے آدم علیہ السلام اور دیگر افراد یعنی جتنی کائنات ہے وہ اس کے نیچے موجود ہوں گے. اللہ اتنا بڑا جھنڈا. اتنا بڑا جھنڈا ہوگا. واہ واہ. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں لا فخر. کیا بات. فخر نہیں کرتا. سبحان اللہ. یعنی اس میں ہمارے سیکھنے کے لیے بھی کیا کچھ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ رب العالمین قیامت میں کیا مقام و مرتبہ عطا فرمائے گا نا. اچھا یہ جو لواء الحمد ہے نا حمد کا جھنڈا اس سے مراد کیا ہے؟ علماء نے اس حوالے سے کافی جو ہے نا وہ اس چیز کو مزید وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا. جی. اور ہر وضاحت بڑی کمال کی ہے. بے شک. ہر وضاحت میں ایک الگ لطف ہے اور عشق ہے. عشق ہے. تو اس کی ایک تفصیل احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے ایک مراد یہ ہے کہ جو جھنڈا ہوتا ہے نا عام جس طرح نورمل جھنڈا ہوتا ہے تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھنڈا عطا کیا جائے گا. میری مراد سمجھانا ہے نا اس طرح جھنڈا بول کے. تو جس طرح جھنڈا ایک ہوتا ہے تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھنڈا عطا کیا جائے گا. اس کے نیچے انبیاء کرام صحابہ کرام تابعین تبع تابعین اولیاء کرام بڑی بڑی ہستیاں شہداء تک اس کے نیچے. واہ واہ واہ. اور وہ جھنڈا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا جائے گا. تو اس جھنڈے کے وہ جھنڈا جو آپ کو عطا کیا جائے گا یہ وہ جھنڈا ہوگا کہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العالمین کی حمد فرمائیں. سبحان اللہ. تو آپ کے ہم کے اتباع میں جتنے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حمد فرمائیں گے. یعنی سب سے پہلے کائنات میں جو اللہ کی حمد کرنے والے ہوں گے سب سے پہلے جی قیامت میں اللہ رب العالمین کی حمد کرنے والے ہوں گے اعلانیہ حمد کرنے والے ہوں گے اور سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کرنے والے ہوں گے سجدہ ریز ہوں گے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے اور اس جھنڈے کے نیچے ہوں گے تو حمد کا جھنڈا ہوگا. ایک اور مراد اس سے علماء کرام بیان فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ لواء الحمد سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا مقام عطا کیا جائے گا جس کا وعدہ قرآن مجید میں ہے نا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. جی کیا مطلب
مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عظیم مقام عطا کیا جائے گا جہاں پر اللہ رب العالمین جو ہے وہ حمد فرما رہا ہے اور اللہ رب العالمین پھر لوگوں کو فرمائے گا حمد کرنا. تو تعریف کرو میرے محبوب. ہاں میرے محبوب کی تعریف کرو. تو حضور ہوں گے جیسے ایک بادشاہ ہوتا ہے نا, پروٹوکول مل رہا ہوتا ہے. تو وہ ہے نا کہ یہ جو قیامت ہے, یہ سارا منظر جو ہے کس لیے سجایا جا رہا ہے؟ اللہ اللہ اللہ. حضور کی حمد کے لیے, حضور کی تعریف کے لیے, آپ کے پروٹوکول کے لیے, آپ کا مقام دکھانے کے لیے نا. تو سارے کے سارے لوگ مل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کریں گے. اس میں انبیاء بھی شامل ہوں گے, صحابہ بھی شامل ہوں گے, اولیاء اعظام بھی شامل ہوں گے, شہداء بھی شامل ہوں گے. سب جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہے ہوں تو گے. پھر اعلیٰ حضرت جھوم کے کیوں نہ بولے نعت خواہ, جب یہ منظر ہوگا تو اعلیٰ حضرت جھوم ہی جائیں گے. کمال ہے. پڑھیں گے, کیا پڑھیں گے؟ سباوت سباو چلے کہ باغ پھلے, وہ پھول کھلے کہ دیغوں بھلے, لوا کے تلے سنا میں کھلے, لوا کے تلے سنا میں کھلے, رضا کی زبان تمہارے لیے, زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان آقا تمہارے لیے. آئیے ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف. سمجھ کر پڑھیں. یا نبی سلام علیکہ. سمجھ کر پڑھے سیگمنٹ میں ہم ویسے تو 4 شعر لیتے ہیں, مگر چونکہ اب ٹائم مختصر ہے لہذا 2 اشعار لیں گے. ہم پہلا شعر دکھائیے گا. پارہائے صحف غنچہائے قدس, اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام. جی حضرت, یہ شعر ہے, اس کے وضاحت پھر انشاءاللہ طرز میں سنتے ہیں. دیکھیں اس میں لفظ ہے پارا. جی پارا کا مطلب ہوتا ہے حصہ, ٹھیک ہے. اور اس میں آگے لفظ صحف آ رہا ہے. جی صحف یعنی کتاب, صحف جمع ہے صحیفے کی, کتابیں. ٹھیک ہے, غنچہ کہتے ہیں کلی کو. صحیح. غنچہ ہائے قدس, قدس مطلب پاکیزہ, پاک. تو اس میں اس سے مراد یہ بتایا گیا ہے کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اہل بیت اطہار ہے نا, وہ آسمانی صحیفوں کے پاروں کی طرح ہیں, واہ واہ. جن کی جو جز ہیں ان کی طرح ہیں, سبحان اللہ. اور جو پاکیزہ کلیاں ہوتی ہیں نا ان کی طرح ہیں. اللہ تو اللہ, ان اہل بیت نبوت پر لاکھوں سلام. کیا بات ہے, ماشاءاللہ. جی اس کو طرز میں پڑھ دیں. پارہائے صحف غنچہ قدس, پارہائے صحف غنچہ قدس, اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام, اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام. ماشاءاللہ. جی اگلا شعر دکھائیے گا. آب تطہیر سے جس میں پودے جمے, اس ریاض نجاوت پہ لاکھوں سلام. کیا خوبصورت شعر ہے حضرت. جی ہاں, آب تطہیر, آب تطہیر یعنی پاک ستھرا پانی, پاکیزہ پانی ہے. واہ واہ واہ. آب زمزم تو ایک مشہور ہے نا, تو اس سے آب. اچھا, اور ریاض کہتے ہیں باغیچے کو, باغ کو, گلستان کو. ٹھیک ہے. اور نجاوت کا مطلب ہے شرافت, شرف والا, بزرگی. ہاں بزرگی والا, عظمت والا. تو اس سے مراد بھی حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار میں سے جو آپ کے شہزادگان ہیں اور شہزادیاں ہیں وہ ہیں. یہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کا جسم کا ٹکڑا ہیں, آپ کا ٹکڑا ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم سے ان کی پیدائش ہوئی ہے, تو یہ پاکیزہ ہیں, حضور نور ہیں. تو جو آپ کی اولاد ہے تو وہ بھی تو نور اعلیٰ نور ہے نا. تو یہ ایسی نور اعلیٰ جو نور اولاد ہے جو بالکل پاک ہے, اللہ رب العالمین نے ان کو نجاست سے پاک فرما دیا ہے اور ان سے گناہوں کی گندگی کو دور فرما دیا ہے. ان پر ہمارا لاکھوں. یہ ایسا باغ ہے جس میں جو پودے ہیں وہ آب تطہیر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ جو ہے خصلت سے بنے ہیں اور اس کی شان ہے. تو یہ خود جو باغیچہ ہوگا اس کا کیا انداز ہوگا کہ یہ وہ شرف والے اور بزرگی والے. جی جس
جسم پودے جمے آب تطہیر سے، جسم پودے جمے آب تطہیر سے، جسم پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ ماشاء اللہ، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو سلام ہے، سلام رضا، اگر آپ اس کو پڑھیں تو آپ کو صحابہ کرام، اہل بیت اطہار اور امہات المومنین سب کے تعلق سے اعلیٰ حضرت کا ایک خوبصورت انداز ہمیں نظر آئے گا، اور انشاءاللہ ایمان بھی آپ کا تازہ ہوگا۔ آئیے ادب کے ساتھ گلدستہ درود السلام میں شامل ہو جائیے۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، انت نور اللہ فجرا جئت بعد عسر يسرا، ربنا علاك قدرا يا ختام الأنبياء، يا حبيبي يا رسول الله، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك، أنت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا، ربنا عليك قدرا يا إمام الأنبياء، يا حبيبي يا رسول الله، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك، استفل غوث اعظم، گنج بخش فیض عالم، صدقہ امام اعظم، دور ہو سب کے رنج و غم، کس کے پھر ہو کر غم، پر تمہیں ہم کو نہ چاہو کیوں رضا، مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کشا ہو، یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام